اسلامک ڈریم سٹوریز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی ایمان افروز کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سماعت فرما کر نہ صرف آپ کے دل کو حقیقی سکون ملے گا بلکہ یہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی بھی لائے گا۔ اگر آپ واقعی شہنشاہ بغداد غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی سب سے بڑی پہچان اللہ سے سچا تعلق اور نیکیوں میں سبقت تھی۔ محبت محض زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے ہوتی ہے۔ ان کی راہ پر چلیں، نماز کی پابندی کریں، دلوں کو نرم اور پاک رکھیں، دوسروں پر رحم کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔ غوث اعظم وہی ہیں جو آج بھی اپنے سچے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، بشرطے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو اس محبت کے لائق بنا لیں۔ تو آئیے اپنے کردار، اپنی بندگی اور اپنی سچی وفا سے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی قندیل بغداد غوث اعظم کے سچے دیوانے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے حقیقت، عبرت اور محبت کے رنگوں میں رنگی ہوئی اس روحانی داستان کو دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں۔ غوث پاک کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر ان کی کرامات کا وہ نورانی منظر دیکھیے کہ کیسے غیر مسلمانوں کی ایک پوری بستی نے غوث اعظم کے کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اسی نور کی تپش سے ان کے دل پلٹ گئے اور وہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر دل کو چھو لینے والی ایسی سچی روحانی کہانیاں آپ کو پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کی محبت اور سپورٹ سے ہی یہ کارواں چلتا رہے گا اور میں آپ تک اسی طرح کے روحانی واقعات اور کرامت لے کر آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو دل سے توجہ دیجیے اور چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ولیوں کے سردار قندیل بغداد شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خدا کی توحید اور اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے عالم اسلام کا سفر کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ نور سے چمکتا تھا، باتوں میں مٹھاس، لہجے میں ادا اور نگاہوں میں حدود الہی کی جھلک تھی۔ ان کے ساتھ کچھ خاص مرید بھی تھے جو ہمیشہ خدمت میں حاضر رہتے۔ یہ کارواں بغداد سے نکلا اور بستی بستی اسلام کا پیغام دیتا رہا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تبلیغ نرمی، حکمت اور محبت بھرا ہوا تھا۔ نہ کسی کی دل آزاری تھی، نہ لفظوں میں سختی تھی، بس دل سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں میں اتر جاتے تھے۔ وہ صبح بڑی پر اسرار تھی جب سورج کی پہلی کرن بغداد کی سرزمین پر اتری تو فضاؤں میں ایک روحانی سرگوشی تیر رہی تھی۔ آسمان ہلکا نیلا تھا لیکن اس میں ایک نورانی کارواں چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ قندیل بغداد شہنشاہ بغداد قطب عالم سید وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ یہ کوئی معمولی سفر نہ تھا بلکہ تبلیغ حق، اشاعت اسلام اور روحانی فتح کا وہ مبارک سفر تھا جس میں ہر قدم پر ہدایت برستی تھی اور ہر سانس میں اللہ کا ذکر گونجتا تھا۔ آپ کے دستے مبارک میں نہ کوئی تاج تھا، نہ جوہر دکھانے والی تلوار، بس ایک سادہ سی لاٹھی تھی جو تصوف کی نشانی اور اللہ کی مدد کی جھلک تھی۔ آپ کے چہرے پر روشنیوں کی پرت تھی اور نگاہوں میں وہ سکون جو صرف اللہ کے عاشقوں کو حاصل ہوتا ہے۔ مریدوں کے چہروں پر عقیدت اور محبت کی شفاف جھلک تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سفر صرف زمین پر نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں میں اترنے والا ہے۔ راستوں میں جب لوگ ملتے اور سلام عرض کرتے تو حضرت شیخ مسکرا کر انہیں دعائیں عطا کرتے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہر بات دلوں میں اتر جاتی تھی۔ مگر آگے منظر بدل گیا۔ ہریالی کی جگہ ویرانی لے لی، درختوں کی جگہ کانٹے دار جھاڑیاں، آبادیوں کی جگہ کھنڈرات آ گئے۔ زمین بنجر تھی، جیسے صدیوں سے آسمانی بارش کا ایک قطرہ بھی اس پر نہ گرا ہو۔ اسی ویرانے میں ایک سوکھا جھلسا ہوا مگر حیرت انگیز طور پر سیدھا کھڑا پیپل کا درخت تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں ٹھہر گئے۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ٹھکائی اور ارشاد فرمایا، یہیں قیام کریں گے، اس زمین میں کوئی راز ہے۔ شام ڈھلنے لگی تھی، تبھی دور سے کچھ آوازیں آئیں جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ کچھ دوری پر ایک عجیب منظر تھا۔ تقریباً 10 سے 15 لوگ ایک سوکھے درخت کے پاس جمع تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دیپک اور پھول تھے جو چہروں پر مایوسی اور خوف۔ وہ لوگ غیر مسلم تھے اور اس درخت کو دیوتا سمجھ کر پوجا میں مشغول تھے۔ ایک بوڑھا پنڈت جڑ میں بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا۔
حضرت شیخ نے اپنے ایک مرید سے پوچھا، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ سوکھا درخت زندہ ہو جائے؟ مرید نے عرض کیا، حضور، اللہ کی قدرت سے کیا ناممکن ہے، مگر ان لوگوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمایا، تو پھر وقت آ گیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق صاف کیا جائے۔ سناٹا تھا مگر ہوا میں سرگوشی تھی۔ اس لمحے ایک نورانی قدم اس درخت کی طرف بڑھا۔ غوث پاک کا قدم پنڈت بڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، ہم اس خدا کے بندے ہیں جس نے اس درخت کو بھی پیدا کیا اور تجھے بھی، مگر افسوس تو اسے پوج رہا ہے جو خود مٹی ہو جائے گا۔ پنڈت نے کہا، یہ دیوتا کا ٹھکانہ ہے، اسی نے ہماری حفاظت کی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اگر یہ درخت واقعی تیرا معبود ہے تو اسے کہہ کے اپنی ایک سوکھی شاخ کو ہرا کر دے، اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی اسے مانیں گے۔ پنڈت نے منتر پڑھے، بہت زور لگایا مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اب حضرت نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا فرمائی، اے میرے رب، اپنی قدرت کی ایک جھلک دکھا دے تاکہ ان دلوں پر لگے پردے ہٹ جائیں۔ اچانک بجلیاں چمکیں اور ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ سب نے دیکھا کہ خشک درخت کی ایک شاخ اچانک ہری ہو گئی، اس پر کلی پھوٹی اور ایک ہرا پتا نکل آیا۔ ساری بھیڑ حیران رہ گئی۔ پنڈت کانپتا ہوا بولا، یہ کیسے ہوا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ تیرے معبود نے نہیں، اس اللہ نے کیا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دیکھ کر پنڈت نے اپنی مالا توڑ دی اور آپ کے قدموں میں گر گیا، مجھے اس رب سے ملاؤ جس نے اس مردہ شاخ کو زندہ کر دیا۔ بستی کے مرد، عورتیں اور بچے سب نے ایک ساتھ توبہ کی۔ سوکھے ہونٹوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا نکلی۔ پھر حضرت نے ایک اور کرامت فرمائی، آپ کی دعا سے اس بنجر زمین پر رحمت کی بارش ہونے لگی۔ وہ پیپل کا درخت اب پوجا کی جگہ نہیں بلکہ حق کی نشانی بن گیا، مگر جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا بھی سر اٹھاتا ہے۔ بستی کے قریب ایک شیطانی کنواں تھا جہاں سے ایک سیاہ سائے یعنی شیطانی قوت نے سر اٹھایا اور بستی والوں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اس رات گھروں کی دیواروں پر کالے نشان ابھرنے لگے اور بچے ڈر کر چیخنے لگے۔ حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اپنا جال پھیلا لیا ہے، مگر جہاں یقین ہو وہاں شیطان کی ایک نہیں چلتی۔ آپ نے پوری بستی میں ذکر و اذکار کا حکم دیا۔ جب آدھی رات ہوئی، آپ نے بستی کے بیچ کھڑے ہو کر ایسی دعا کی کہ فضائیں تھم گئیں۔ وہ شیطانی سایہ جو غرور سے چیلنج کر رہا تھا، غوث پاک کی روحانی طاقت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو مجھے آزماتا ہے، یاد رکھ اللہ کا نام ہی میری طاقت ہے۔ آپ کی دعا کی برکت سے وہ تمام شیطانی قوتیں فنا ہو گئیں اور بستی ہمیشہ کے لیے امن اور نور اسلام سے بھر گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کی قدرت اور توحید کا غلبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، خواہ وہ سوکھا درخت ہو یا بنجر زمین، صرف اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب انسان اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر حق کو باطل پر غالب کر دیتا ہے۔ غوث پاک سے محبت کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا، سچی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں، نماز کی پابندی کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تبلیغ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی طرف بلانے کے لیے سختی یا دل آزاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کی نرمی اور حکمت نے ہی پتھر دلوں کو موم کر دیا اور ایک پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پنڈت اور بستی والوں کا واقعہ بتاتا ہے کہ انسان چاہے زندگی بھر گمراہی میں رہا ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اسے نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنی ولایت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ توبہ میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ جہاں نور ایمان آتا ہے وہاں شیطان حسد اور خوف کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم نیکی کی راہ پر چلیں گے تو آزمائشیں آئیں گی، لیکن ذکر الہی اور استقامت سے ہر شیطانی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی دوسروں کی خیر خواہی کے لیے وقف ہوتی ہے۔ آپ نے نہ صرف ان کے ایمان کی فکر کی بلکہ دعا کے ذریعے ان کی بنجر زمین کو سیراب کرایا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ ایک مومن کو دوسروں کے لیے سراپا رحمت ہونا چاہیے۔ آپ کی سادہ سی لاٹھی اس بات کی علامت ہے کہ دنیاوی ساز و سامان سے زیادہ ضروری اللہ پر یقین ہے۔
अगर यकीन मजबूत हो तो बगैर किसी मादी ताकत के भी बड़े बड़े मार्के सर किए जा सकते हैं। ये वाकया हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें हक की पहचान, बंदगी का तरीका और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू अता करता है। प्यारे दोस्तों, मजीद इस तरह की ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। जहां भी रहें, अल्लाह पाक की रहमतों के साए तले रहें। अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखें और अपने आरजे सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी को दें इजाजत। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।